السلام علیکم۔ آج ایک پھر ہوا کی بیٹی، یہ کہا جائے کہ انڈیا کے اندر ایک ہوا کی بیٹی جو ہے ظالموں کے ہتھے چڑھ گئی، اور اس کے اوپر جو تشدد کیا گیا اداروں کی طرف سے کہا جائے یا مودی توا کے طرف سے کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا، کیونکہ مسلمان ان کی آنکھوں میں چبھتے رہتے ہیں، انہیں تکلیف پہنچاتے رہتے ہیں، اور مسلمانوں سے یہ صرف ڈر کے مارے، ڈر کی وجہ سے یہ صرف ان کے اوپر تشدد اور ظلم کرتے رہتے ہیں، چاہے وہ کشمیر کے مسلمان ہوں، چاہے وہ انڈیا کے مسلمان ہوں، کہیں کے بھی ہوں، ان کے اوپر ظلم صرف اس لیے کرتا ہے مودی کہ اس سے بہت ڈر لگتا ہے مسلمانوں سے۔ یہ خوف ہمیں بہت اچھا لگتا ہے جب مودی ان سے ڈر کے انہیں قتل کرتا ہے یا کرواتا ہے۔ خیر، مودی کا اصل چہرہ جو ہے وہ کافی حد تک کہا جائے پوری دنیا کے سامنے آ چکا ہے، اور اس کا اصل چہرہ عمران خان صاحب نے پوری دنیا کو دکھا دیا کہ وہ کیسا شخص ہے اور کس طریقے سے مسلمانوں کے حقوق مارتا ہے اور ظلم کرتا ہے۔ ہیومنس رائٹ کیوں خاموش ہیں مجھے نہیں پتا، لیکن اس ایک ہوا کی بیٹی 21 سالہ بچی کے اوپر جو بیان اس کی ماں نے دیا ہے کہ وہ ایک خفیہ جگہ کے بارے میں جانتی تھی، تو اس نے کہیں ذکر کر دیا کہ وہاں پہ پیسہ ان لوگوں نے چھپایا ہوا ہے۔ اس کے ذکر کرنے پہ اس بچی کے اوپر ظلم کیا گیا ہے، اسے تشدد کیا گیا ہے، اور اس کے بعد جو ہے اسے قتل کر کے پھینک دیا گیا۔ لیکن بات یہ ہے کہ اب نہ تو جو یہ ان کا میڈیا اچھا بنتا ہے وہ سامنے آئے گا، اور نہ ہی ان کے جو وہاں کے ہیومنس رائٹ کے لوگ ہیں وہ آگے آئیں گے، کچھ بولیں گے یا کچھ ایسا، لیکن انصاف ان کے ملک کے اندر اسپیشلی مسلمانوں کے ساتھ تو ہوتا ہوا نظر ہی نہیں آتا۔ لیکن ایک ضرور اور بھی بات ہے کہ ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں کہ کل سے جو ہے کل رات سے میں دیکھ رہا ہوں، پرسوں سے یا کہا جائے کہ ہمارے جنرل فیض حمید صاحب جو ہیں چیف، وہ ISI کے چیف ہیں، وہ کابل میں گئے اور وہاں پہ انہوں نے چائے پی، اور ساتھ میں جو ہے کہا جائے کہ ایوری تھنگ اوکے کہا ہے، تو اس کے اوپر انڈیا صرف آگ بگولا نہیں ہے بلکہ اس کی چیخیں نکل رہی ہیں، اور ان کے میڈیا کی سرخی اس قدر ہم لوگ بنے ہوئے ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ خیر، اس کا جو کہا جائے کہ ارادے، جو ناپاک ارادے کہا جائیں، وہ آہستہ آہستہ سب کے سامنے آتے جا رہے ہیں، اور پتہ چلتا جا رہا ہے کہ انڈیا کیا کرنا چاہ رہا تھا، لیکن وہ ساری تدبیریں اس کے الٹ پڑ گئی، اس کے ہی گلے میں پڑ گئی۔ میں ایک بات پھر سے اپنی اس ویڈیو کے اندر کہہ دینا چاہتا ہوں کہ مودی، آپ کو شاید پتہ نہیں ہے کہ مسلمان کسی ایک جگہ پہ نہیں پوری دنیا پہ حکومت کریں گے انشاءاللہ۔ شاید یہ بات آپ کو ہضم بھی نہ ہو اور آپ کو پتہ بھی نہ ہو، تو میں نے آپ کی اطلاع کے لیے یہ بات اس لیے بتائی کہ ہمیں ہمارے مذہب نے ہی بتایا ہے یہ کہ مسلمان ہر جگہ غالب آ جائیں گے، اور شاید ان کے خوف کی یہ علامتیں آہستہ 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 سامنے آتی ہی جا رہی ہیں، اور یہ ایسے ظلم، ایسے پاپ کرتے جا رہے ہیں۔ خیر، اللہ کرے کہ ہیومنس رائٹ کو ہوش آ جائے، مسلمانوں کے اوپر جو تشدد ہو رہا ہے، جو کشمیریوں کے اوپر جو تشدد ہو رہا ہے، اس کے اوپر کہ جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اور میں ایک اور بھی بات بتا دوں یہاں پہ کہ سید علی گیلانی صاحب نے کہا تھا کہ اگر مجھے قتل بھی کر دیا جاتا ہے سازش کے تحت، تو یاد رکھیں کہ میرے بعد ہر کشمیری جو ہے وہ گیلانی ہوگا، اور ہر گیلانی، آپ چاہے جتنے گیلانی مار لیں، کشمیر کے اندر ظلم کر لیں، پہاڑ گرا دیں، ایک دن آئے گا انشاءاللہ یہ آزاد ہوں گے آپ سے، اور ضرور آزادی ان کا حق ہے۔ اور جو ہمارے عمران خان صاحب بین الاقوامی اسمبلی کے اندر بھی انہوں نے آواز اٹھائی، اور جو انہوں نے کشمیریوں کے حق میں باتیں کی، اللہ کرے گا انشاءاللہ ایک دن جو ہے وہ اپنے نیک ارادوں میں کامیاب بھی ہو جائیں گے۔ لیکن مجھے جو دکھ ہے وہ رابعہ سیفی کا ہے، جو انڈیا کے اندر بے دردی سے قتل ہوئی ہے،
دوستو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں. ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ.